السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج شنیچر کا دن ہے اور یہ دن آپ کی طرف سے آئے ہوئے سوالات کے جوابات کے لیے مختص ہے۔ اس سے پہلے دو سیشنز میں ہم نے بہت سے اہم سوالوں کے جوابات دیے۔ آپ کی طرف سے آئے ہوئے کچھ سوالات کے جوابات آج ہمیں دینے ہیں۔ ایک سوال آ رہا ہے کہ وضو سے کبھی کبھی ہمیں نیند آ جاتی ہے، یعنی آدمی نے وضو کر لیا ہے اور نیند آ گئی، تو کیا نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ ایک صاحب کا سوال ہے۔ سوال کیا ہے؟ کیا نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس سلسلے میں دو روایتیں ہیں، ایک صفوان ابن عسال کی روایت ہے اور ایک ہے حضرت انس سے۔ تو ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور یہ اس بات و نفی کی جو روایتیں ہیں، ایک صفوان ابن عسال سے ہے اور ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ دونوں حدیثوں میں تطبیق یہ ہوگی کہ ایک حدیث کو جس میں یہ ہے کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسے نوم عمیق پر محمول کیا جائے، گہری نیند پر۔ اگر آدمی کو گہری نیند آ جائے تو گہری نیند سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور دوسری روایت جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، اسے نوم قلیل پر محمول کیا جائے، یعنی گہری نیند نہیں بلکہ ہلکی نیند۔ یہ ہلکی نیند کیا ہوتی ہے؟ ہلکی نیند در حقیقت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں وضو کے ٹوٹنے کا احساس و شعور ہوتا ہے۔ لہذا دونوں حدیثوں میں تطبیق اس طرح ہوگی کہ جس میں یہ ہے کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسے نوم عمیق پر محمول کیا جائے، اور وہ حدیث جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، اسے نوم قلیل پر اور ہلکی نیند پر محمول کیا جائے۔ اور یہ اس وقت ہے جب آدمی ٹیک لگا کر کے سوئے اور ٹیک لگا کر اسے نیند آ جائے۔ اگر بغیر ٹیک لگائے وہ سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا سوال آ رہا ہے کہ میڈیکل انشورنس جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ عربی میں اس کو التامین الطبی کہتے ہیں، اس کو میڈیکل انشورنس۔ میڈیکل انشورنس کے بارے میں ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، ہم صرف سوال کا جواب دیں گے، بقیہ تفصیل تو آپ جانتے ہی ہیں۔ یہ جو التامین الطبی ہے، یعنی جس کو انگریزی میں میڈیکل انشورنس کہا جاتا ہے، یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ اس میں قمار اور ربا، یعنی جوا اور سود دونوں پائے جاتے ہیں۔ یعنی میڈیکل انشورنس میں جوا بھی پایا جاتا ہے اور اس میں ربا یعنی سود بھی پایا جاتا ہے۔ لہذا ایک خرابی ہی کیا کم تھی اس کی حرمت کے لیے کہ دوسری خرابی بھی موجود ہے کہ اس میں قمار اور ربا دونوں پائے جاتے ہیں، لہذا میڈیکل انشورنس ناجائز ہے۔
ایک سوال آ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص جہالت کی بنا پر شرک کر رہا ہے تو کیا اس پر مشرک ہونے کا حکم لگایا جائے گا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص لا علمی اور جہالت کی بنا پر شرک کر رہا ہے تو پہلے اسے سمجھایا جائے کہ شرک ہے کیا، اور اس کی قباحت بتائی جائے کہ شرک اتنا خطرناک مرض ہے کہ اس کے رہتے ہوئے آدمی کا کوئی عمل اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، اور اعمال کی قبولیت تو ایک طرف، اللہ تبارک و تعالی سارے گناہ بخش سکتا ہے، گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو اس کی مشیت پر موقوف ہے، چاہے تو معاف کر دے۔ لیکن شرک ایک ایسا بڑا گناہ ہے کہ اس پر معافی نہیں ہے، مشرک کی بخشش نہیں، تو پہلے اسے سمجھایا جائے کہ شرک ہے کیا، اور پھر شرک کی قباحت اور شناعت بیان کی جائے۔ اگر شرک کو اس کے تمام پہلوؤں سے اس کے سامنے بات رکھ دی گئی، حق واضح ہو گیا، اب اس کے بعد اگر وہ شرک کرتا ہے تو اس پر مشرک ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ قرآن حکیم میں ہے من بعد ما تبین لہ الہدی، یہ شرط ہے کہ آدمی کے سامنے ہدایت بالکل واضح ہو جائے۔ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد آدمی اگر اپنے غلط موقف کے اوپر ڈٹا رہے، شرک پر ڈٹا رہے، تو اسے مشرک کہا جائے گا۔ یعنی سب سے پہلے اسے شرک کی قباحت اور شناعت بتائی جائے، ہدایت کو واضح کر دیا جائے، بات کو صاف کر دیا جائے، اس کے بعد حق اور ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اگر آدمی اپنے اس غلط موقف کے اوپر ڈٹا رہتا ہے تو اس کے اوپر مشرک ہونے کا حکم لگایا جائے۔ اسی کے ساتھ ایک اور سوال بھی مقرون ہے، ملا ہوا ہے، کہ اگر کوئی شخص خلاف سنت عمل کر رہا ہے، یعنی بدعات کا ارتکاب کر رہا ہے، تو اس پر بدعتی اور مبتدع ہونے کا حکم لگایا جائے گا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بدعات کی دو قسمیں ہیں، بدعت مکفرہ اور بدعت مفسقہ۔ ایک بدعت تو ایسی ہے کہ آدمی کو کافر بنا دیتی ہے، تو اگر ایسی بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے جو بدعت اسے کافر بنا دے، یعنی وہ بدعت مکفرہ کا مرتکب ہے، تو اس کے اوپر کافر ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ اور ایک ہوتی ہے بدعت مفسقہ، یعنی آدمی کافر تو نہیں ہوتا بلکہ اس بدعت کی وجہ سے اسے فاسق و فاجر کہا جائے گا، اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ اس کے بعد ایک سوال آ رہا ہے کہ غیر مسلم کو گھر کرائے پر دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس میں یہ اشکال پیش کر رہے ہیں کہ اگر اس کو گھر دے دیا گیا تو اس میں وہ مورتی رکھے گا، اس کی پوجا کرے گا، تو اس صورت میں کیا اسے گھر یا مکان، گھر یا مکان و دکان جو ہے اسے کرائے پر دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اسے گھر، مکان اور دکان کرائے پر دیا جائے یا نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے کہ وہ دکان آپ سے کرائے پر لے رہا ہے یا مکان کرائے سے لے رہا ہے، تو مکان یا دکان لینے کا مقصد دنیاوی منفعت ہے، یعنی اس میں وہ کوئی بزنس کرنا چاہ رہا ہے، تو ہندوستان کے ماحول میں دنیاوی منفعت کے لیے غیر مسلم کو
کرائے پر مکان یا دکان دینا جائز ہے، لیکن اگر وہ بزنس پرپس کے علاوہ وہ دکان یا مکان عبادت کے لیے لے رہا ہے تو دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ارشاد ربانی ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی کے اوپر ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور سرکشی کے اوپر معاونت مت کرو، اور شرک سے بڑا اعتداء اور شرک سے بڑا عدوان اور کیا ہو سکتا ہے۔ لہذا فرق کر لیا جائے، دنیوی منفعت اور مذہبی غرض، ان دونوں کو سامنے رکھا جائے۔ پھر اس کے بعد اگر دنیوی منفعت کے لیے ہے تو مکان اور دکان کرائے پر دیا جا سکتا ہے، اور اگر دینی اور مذہبی منفعت کے لیے لے رہا ہے، اس غرض سے لے رہا ہے تو دینا جائز نہیں۔ ایک سوال اور ایک صاحب کر رہے ہیں کہ دعائے قنوت اور قنوت نازلہ میں کیا فرق ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ قنوت وطر یا نماز وطر کے ساتھ خاص ہے۔ آپ 1 رکعت وطر پڑھتے ہیں یا 3 رکعت وطر پڑھتے ہیں تو اس میں جو وطر پڑھتے ہیں اللہم اہدنی فی من ہدیت وغیرہ، یہ جو دعا پڑھتے ہیں، یہ قنوت جو پڑھتے ہیں، یہ قنوت وطر ہے، تو قنوت وطر نماز وطر کے ساتھ خاص ہے۔ اور رہی قنوت نازلہ، تو قنوت نازلہ یہ 5 نمازوں میں جو ہے پڑھا جا سکتا ہے، اور جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے کہ نازلہ کا مطلب ہوتا ہے مصیبت، کوئی پیش آمدہ وقوع، جیسے دشمن پر بد دعا کرنا ہے، تو کسی مصیبت کے وقت یا دشمن پر بد دعا کرنے کے لیے یہ نماز پڑھی جاتی ہے، یہ قنوت پڑھا جاتا ہے، اور اس کے لیے متعین الفاظ کی تعین نہیں ہے کہ کوئی کچھ متعین الفاظ ہی بولے جائیں۔ تو قنوت وطر یہ نماز وطر کے ساتھ خاص ہے، اور قنوت نازلہ، نازلہ کا مطلب مصیبت، دشمن پر بد دعا وغیرہ کرنے کے لیے، تو اس کے لیے الفاظ متعین نہیں ہیں، اور یہ 5 وقت میں جو ہے یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، دعا کی جا سکتی ہے، جس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ ایک سوال اور آ رہا ہے کہ سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ رکھا جائے یا گھٹنا، راجح قول کیا ہے؟ اس سلسلے میں میرے سامنے ایک حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ، حکم الالبانی صحیح۔ یہ روایت ابو داؤد کی ہے، کتاب الصلاۃ میں ہے، اور علامہ البانی نے اس پر صحیح ہونے کا حکم لگایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سجد احدکم، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اس طرح نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، فلا یبرک کما یبرک البعیر، فلا یبرک کما یبرک البعیر، تو اس طرح نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، وہ اپنا ہاتھ رکھے اپنے گھٹنے سے پہلے، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، اپنے ہاتھوں کو رکھے اپنے گھٹنے سے پہلے۔ لیکن اگر کوئی مشقت ہے تو گھٹنے بھی پہلے رکھ سکتا ہے، اجازت۔ ایک سوال اور ہے، آ رہا ہے یہ، کیا سورہ فاتحہ مقتدی کو بھی پڑھنا واجب ہے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور یہ جو حدیث ہے عبادہ ابن صامت سے، اور بہت ساری حدیث ہیں، خاص طور سے عبادہ ابن صامت کی جو یہ روایت ہے، اور صحیح بخاری میں کتاب الاذان میں یہ روایت موجود ہے، اس حدیث کے عموم میں امام کے ساتھ مقتدی کا بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ حدیث ہے
عن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواہ البخاری فی کتاب الاذان۔ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ہے اس شخص کی نماز کوئی بھی نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، کوئی بھی نماز نہیں ہوتی، چاہے وہ نفل نماز، ایون نماز جنازہ بھی بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوتی، اس لیے کہ لا صلاۃ، کوئی بھی نماز نہیں ہوتی۔ اور من کے عموم میں سب داخل ہیں، جو یہ امام بھی ہو سکتا ہے اور مقتدی بھی ہو سکتا ہے، لہذا حدیث کے اس عموم میں مقتدی بھی داخل ہے کہ کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اولا تو یہ کوئی نماز نہیں ہوتی، یہاں تک کہ نماز جنازہ بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس پر بھی نماز کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور من نہیں ہے کوئی نماز اس شخص کے لیے جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، تو اس حدیث کے عموم میں مقتدی بھی داخل ہے کہ جس طریقے سے امام کو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، ایسے ہی مقتدی کے لیے بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے۔ اب اسی میں ایک سوال اور یہ صاحب بڑھا رہے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ کب پڑھے؟ یعنی ایک آدمی شامل ہو رہا ہے امام کے ساتھ نماز میں، اب سورہ فاتحہ امام کے پیچھے کب پڑھے؟ تو اس سلسلے میں صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کی روایت سامنے رکھ لیں پہلے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام، جو کوئی بھی نماز پڑھے، صلی صلاۃن کوئی بھی نماز پڑھے، لم یقرأ فیہا بأم القرآن اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، فہی خداج تو اونٹنی کے ناقص جنے ہوئے بچے کی طرح ہے، یعنی غیر و تمام فی خداج آپ نے 3 بار کہا، اور خداج کا مطلب ہوتا ہے غیر و تمام، ناقص بچہ، یعنی مرا ہوا بچہ پیدا ہو تو اس کو خداج کہتے ہیں۔ تو گویا کہ جو آدمی نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز خداج ہے، یعنی اونٹنی کا ناقص پیدا ہوا بچہ۔ تو فقیل علی ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے سوال کیا گیا کہ انا نکون وراء الامامی، ہم امام کے پیچھے ہوتے تو سورہ فاتحہ کب پڑھیں؟ یہ سوال ہے مسلم کی اس روایت، انا نکون وراء الامامی، ہم امام کے پیچھے ہوتے تو سورہ فاتحہ کب پڑھنا؟ فقال اقرأ بها فی نفسک، اسے اپنے دل میں پڑھ لے۔ دیکھیں اس میں جواب کیا ہے؟ اپنے دل میں پڑھ لے۔ دل میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ امام کے ساتھ پڑھنا چاہے تو امام کے ساتھ پڑھ لے، اور اگر امام سے پہلے پڑھنا چاہے تو امام سے پہلے پڑھ لے، اور امام سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورہ ضم کر رہا ہے، وہ سورہ پڑھ رہا ہے تو آپ اپنی سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ تو یہ جو جواب ہے یہ بہت ہی خوبصورت جواب ہے کہ انا نکون وراء الامام۔ ابو ہریرہ سے پوچھا گیا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ کیسے پڑھیں؟ کہا اقرأ بها فی نفسک، اسے اپنے دل میں پڑھ لے۔ دل میں پڑھ لے، وقت نہیں بتایا انہوں نے، امام کے ساتھ پڑھ لو، امام سے پہلے پڑھ لو، امام کو آپ کو پڑھنا ہے، بس امام کے پیچھے پڑھ لینا۔ اچھا، اس کے بعد ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور فجر کی نماز ہو رہی تھی، اس میں وہ شامل ہو گیا، تو اس کی جو 2 سنتیں رہ گئی ہیں، اس لیے کہ جب وہ داخل ہوا تو سنت پڑھنے کا موقع نہیں تھا کہ 2 سنتیں پڑھ سکے، وہ امام کے ساتھ فرض نماز میں شامل ہو گیا۔ اور ویسے بھی جو لوگ فجر کی نماز ہوتی رہتی ہے اور سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا یہ عمل خلاف سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب فرض نماز ہو رہی ہو تو صلاۃ مکتوبہ یعنی فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔ اب اس کی نماز کیسے ہوگی جب نماز ہی نہیں ہے؟ تو لا صلاۃ الا صلاۃ المکتوبہ، صلاۃ مکتوبہ کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے، نماز کھڑی ہو جائے تو۔ اچھا، تو جماعت کھڑی ہوئی ہو تو فجر کی 2 سنتیں پڑھنا درست نہیں ہے، خلاف سنت۔ اب وہ جماعت میں شامل ہو گیا اور امام کے ساتھ اس نے فرض نماز فجر کی پڑھ لی 2 رکعت، اب اس کی سنت رہ گئی ہے 2، تو کب پڑھے گا؟
فوراً پڑھ لے، فرض نماز کے ختم ہونے کے بعد 2 سنتیں پڑھ لے۔ اس سلسلے میں حدیث دلیل کے طور پر لے لیں، عن جدہ قیس بن عمرو انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الصبح ولم یکن رکع رکعتي الفجر۔ یہ صاحب ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے صبح کی نماز پڑھی، انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ، اور فجر کی 2 رکعتیں انہوں نے نہیں پڑھی گئی جو سنت ہے۔ فَلَمَّا سَلَّمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، قام، تو یہ کھڑے ہوئے، فَرَكَعَ رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ، انہوں نے وہ 2 رکعت جو سنت چھوٹی ہوئی تھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينظر الیہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ فلم ينکر ذلک علیہ، آپ نے اس پر نکیر نہیں کی۔ پتہ یہ چلا کہ یہ حدیث تقریری ہے، ایک حدیث قولی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے کوئی بات کہیں، اور ایک ہے آپ کا فعل کہ آپ کوئی عمل کریں، اور تیسرے کوئی عمل آپ دیکھیں اور اس پر خاموش رہیں، نکیر نہ کریں، تو وہ بھی حدیث ہے۔ یہ حدیث ہے، تو ایک حدیث قولی، ایک حدیث فعلی، اور یہ حدیث تقریری ہے۔ یہ حدیث تقریری ہے، وہ پڑھ رہے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینظر الیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ رہے ہیں، فلم ینکر ذلک علیہ، اس پر ان کی نکیر نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرض نماز کے فوراً بعد فجر کی جو 2 سنتیں اگر جس کی چھوٹ گئی ہیں وہ فوراً پڑھ لیں، جائز ہے۔ ایک سوال ایک صاحب اور کر رہے ہیں کہ جماعت میں شامل ہوتے وقت اگر امام سورہ فاتحہ پڑھ چکے تو کیا مقتدی ثنا اور فاتحہ پڑھے یا فوراً امام کے ساتھ شامل ہو جائے؟ دیکھو 2 صورتیں، اگر کوئی مقتدی امام کے ساتھ شروع ہی نماز میں، ابتدائی نماز میں شامل ہوا ہے تو ثنا پڑھے گا، لیکن مقتدی اس وقت امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو رہا ہے جب امام نے سورہ فاتحہ شروع کر دی ہے، تو اب صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، ثنا نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ سورہ فاتحہ فرض ہے، اور یہ جو ثنا ہے یہ مسنون ہے، فرض سورہ فاتحہ ہے۔ جی، اگر امام سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہے یا پڑھ رہا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھے گا، ثنا نہیں پڑھے گا۔ کیوں پڑھے گا؟ اس لیے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو۔ اب اس سے استثناء کیا گیا ہے سورہ فاتحہ کو، یعنی اب نماز پڑھی جا رہی ہے تو سورہ فاتحہ پڑھ کر خاموش ہو جاؤ۔ اس سے یہ دلیل ملی کہ ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ابتدائی نماز میں امام کے ساتھ شامل ہوئے تو ثنا پڑھیے، اور اگر اس وقت شامل ہوئے جب امام سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہے یا سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے اس آیت کریمہ کی روشنی میں اور اس آیت کریمہ کے تناظر میں۔ نیز ثنا مسنون ہے اور سورہ فاتحہ فرض اور رکن صلاۃ ہو۔ سورہ فاتحہ جس رکعت میں چھوٹ جائے اس کا اعادہ ضروری ہے، اس رکعت کا۔ ایک اور اہم سوال آ رہا ہے جو آج کل بالکل عام ہے، جیسے بعض عورتیں منتھلی پیریڈ میں ہوتی ہیں، حالت حیض میں ہوتی ہیں، اور مسجد میں انہیں کوئی درس سننا ہے، کوئی عالم آئے ہوئے ہیں یا مسجد میں کوئی جو ہے دینی درس رکھا ہوا ہے، تو کیا اس دینی درس کے اندر شامل ہونے کے لیے یہ حائضہ عورت مسجد میں بیٹھ سکتی ہے؟ خلاصہ اس سوال کا، کیا حائضہ عورت مسجد میں بیٹھ سکتی ہے دروس وغیرہ سننے کے لیے؟ جواب، یہ مسئلہ مختلف فیہا ہے، اس میں خود علماء اہل سنت کی 2 رائیں ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ حائضہ عورت کے لیے مسجد میں ٹھہرنا اور رکنا جائز نہیں ہے، البتہ گزرنا جائز ہے۔ کوئی چیز لینا ہو اس کو مسجد سے تو جائے اور مسجد سے وہ چیز لے کر کے واپس آ جائے،
یا مسجد میں سے گزر کر کے دوسری طرف جانا ہے تو گزرنا جائز ہے، اور کوئی چیز مسجد میں سے اٹھا کر لانا جائز ہے، بیٹھنا جائز نہیں۔ لہذا مسجد میں اجتماع یا سماعت قرآن وغیرہ کے لیے حاضر نہیں ہو سکتی۔ یہ علماء کا ایک گروہ ہے جو حائضہ عورت کے لیے مسجد میں بیٹھنا جائز قرار نہیں دیتا۔ دوسری طرف علامہ البانی، اللہ تبارک تعالیٰ نے علامہ البانی کو حدیث کا جو فہم عطا فرمایا تھا، اور حدیث پر ان کا جو کام ہے وہ رہتی دنیا تک باقی رہنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حدیث کی پرکھ میں اتنی مہارت عطا فرمائی تھی کہ آج ہم جیسے حدیث کے طالب علم جب کوئی حدیث بیان کرتے ہیں اور جب یہ کہتے ہیں اور حدیث کے اوپر ان کا حکم آ جاتا ہے کہ صححہ الالبانی، تو دل میں بڑا سکون، اطمینان اور تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ علامہ البانی کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو علامہ البانی کیا فرماتے ہیں؟ علماء کا ایک گروہ تو یہ ہے کہ بھئی حائضہ عورت مسجد میں بیٹھ نہیں سکتی، لہذا مسجد میں اجتماع یا سماعت قرآن وغیرہ کے کوئی اجلاس منعقد کیا گیا ہو، کوئی درس منعقد کیا گیا تو اس میں حاضر نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک گروہ کی رائے ہے۔ علامہ البانی کے نزدیک مسجد میں بیٹھ سکتی ہے، کیونکہ حیض مجالس علم میں حاضر ہونے سے نہیں روکتا، اگرچہ وہ مسجد ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس سے منع کی دلیل موجود نہیں ہے۔ کوئی دلیل صحیح اور کوئی حدیث صحیح حائضہ عورت کے مسجد میں بیٹھنے کی ممانعت پر موجود نہیں ہے، بلکہ علامہ البانی کا یہ کہنا ہے کہ اس کے برعکس حدیثیں ایسی ہیں جو حائضہ عورت کے مسجد میں بیٹھ کر دروس وغیرہ سننے کے جواز پر دلالت کرتی ہیں۔ تو اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے کہ نبی نے فرمایا فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ، نبی نے فرمایا کہ میں مسجد کو حائضہ عورت کے لیے اور جنوبی جسے جنابت ہو گئی ہو میں اس کے لیے جائز قرار نہیں دیتا۔ اس حدیث کا کیا ہوگا؟ یہ حدیث صاحب بتا رہی ہے کہ حائضہ عورت کے لیے مسجد حلال نہیں ہے، نہ جنابت والے آدمی کے لیے مسجد میں بیٹھنا وغیرہ جائز ہے اس کے لیے۔ یہ روایت ابو داؤد کتاب الطہارہ میں ہے، لیکن علامہ البانی کہتے ہیں حکم الالبانی ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے، لہذا ضعیف حدیث سے استدلال نہیں کر سکتے۔ لا احل المسجد لحائض ولا جنوب، جنابت والے آدمی اور حائضہ عورت کے لیے میں مسجد کو حلال نہیں کرتا، یہ روایت جو کتاب الطہارہ ابو داؤد میں ہے، علامہ البانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لہذا اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو افضل ترین مسجد مسجد الحرام میں جانے سے نہیں روکا، تو دوسری مساجد میں من باب اولا یہ ممانعت نہیں ہوگی، لہذا علامہ البانی کے نزدیک جو ہے وہ مسجد میں حائضہ عورت جا سکتی ہے، اس لیے کہ منع کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے مسجد حرام میں جانے سے نہیں روکا، جبکہ انہوں نے عذر بتایا تھا کہ میں حائضہ ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان حیضتک لیست فی یدک، کہ بے شک تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں، تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں تھوڑی ہے، یہ آپ نے فرمایا ان حیضتک لیست فی یدک، یعنی تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ مسئلہ مختلف کیا ہے، کچھ علماء اس طرف گئے ہیں کہ مسجد میں حائضہ عورت نہیں بیٹھ سکتی۔ علامہ البانی کے نزدیک عورت حائضہ یہ بیٹھ سکتی ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ منع کی کوئی دلیل موجود نہیں، بلکہ اس کے برعکس اس کے جواز پر کئی احادیث دلالت کرتی ہیں۔
اس کے بعد ایک سوال آ رہا ہے کہ تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے آدمی بیٹھا ہے، تیسری رکعت کے لیے اٹھ رہا ہے، تو سوال پہلے سمجھیں، تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے کھڑے ہو کر رفع الیدین کرنا درست ہے یا بیٹھے بیٹھے؟ اب آدمی زمین سے اٹھ رہا ہے، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، اب رفع الیدین کب کرنا؟ آپ بیٹھے بیٹھے کر لے کہ بیچ میں کرے کہ کھڑے ہو جائے تب کرے؟ اس سلسلے میں جواب اس کا یہ کہ یرفع المصلی یدیہ للقیام الی الرکعۃ الثالثۃ مع البدء فی الانتقال من الجلوس الی القیام ای فی بدایۃ القیام وليس عند الاستقرار فیہ وقبل ذلك یشرع هذا الرفع اقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم حیث ثبت انہ کان یرفع یدیہ اذا قام من الرکعتین۔ یہ آخری ٹکڑا جو ہے یہ حدیث ہے، جو حدیث ہم بعد میں پیش کریں گے، پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ یہ جو عبارت ہم نے پیش کی ہے کہ مصلی یعنی نماز پڑھنے والا تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتے وقت اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے گا یعنی رفع الیدین کرے گا، یہ عمل بیٹھنے کی حالت سے کھڑے ہونے کے عمل کے آغاز کے ساتھ ہی شروع ہو جائے گا، یعنی یہ رفع الیدین کھڑے ہونے کے بالکل شروع میں ہوگا، نہ کہ کھڑے ہونے کے بعد، جب وہ مکمل سیدھا ہو جائے اس سے پہلے۔ یہ ہاتھ اٹھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں مشروع ہے، کیونکہ یہ ثابت ہے کہ آپ جب 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو آپ دونوں ہاتھ اٹھاتے۔ اب وہ حدیث ہم دیکھتے ہیں، پھر اس پر ہم تبصرہ کرتے ہیں۔ عن نافع ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کان اذا دخل فی الصلاۃ کبر ورفع یدیہ واذا رکع رفع یدیہ واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ رفع یدیہ واذا قام من الرکعتین رفع یدیہ ورفع ذلك ابن عمر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رواہ البخاری فی کتاب الاذان۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جب نماز میں داخل ہوتے تو تکبیر کہتے اللہ اکبر، پھر اس کے بعد جو ہے تکبیر کہتے اور رفع الیدین کرتے۔ یہ ایک رفع الیدین ہو گیا تکبیر کے وقت۔ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب رکوع میں جاتے تب رفع الیدین کرتے، اور جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تب رفع الیدین کرتے۔ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب 2 رکعتوں سے اٹھتے کھڑے ہوتے۔ وَإِذَا قَامَ، قَامَ کا لفظ ہے، جب کھڑے ہو جاتے 2 رکعتوں سے۔ وَإِذَا قَامَ، تو اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ آدمی جب کھڑا ہو جائے، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ، آدمی جب کھڑا ہو جائے تو اس کے بعد رفع الیدین کرے۔ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب آدمی کھڑا ہو 2 رکعتوں سے تو اپنا ہاتھ اٹھائے یعنی رفع الیدین کرو۔ اور یہ روایت مرفوع ہے، اسے رفع کیا ہے عبداللہ ابن عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور روایت بخاری کی ہے۔ اب اس موقف کی تفصیل سنیں، تفاصیل الموقف۔ یتم رفع الیدین مع التکبیر عند الشروع فی الانتقال من الجلوس بعد التشہد الاول الى الوقوف للرکعۃ الثانیہ۔ جی، رفع الیدین کا عمل تکبیر کے ساتھ شروع ہوتا ہے جب نمازی پہلے تشہد کے بعد کھڑا ہو کر تیسری رکعت کے لیے منتقل ہوتا ہے۔ جی، یتم رفع الیدین مع التکبیر عند الشروع فی الانتقال من الجلوس بعد التشہد الی الوقوف للرکعۃ الثانیہ۔ جب یہ کھڑا ہوگا تو اذا قام من الرکعتین، جب وہ کھڑا ہوگا 2 رکعتوں سے تو اپنا ہاتھ اٹھائے گا، رفع الیدین کرے گا۔ اس کے بعد ایک سوال آ رہا ہے کہ قسطوں کا لین دین کرنا کیسا ہے، یعنی بے بالتقسیط، قسط پر۔ جواب اس کا یہ ہے کہ بے بالتقسیط یعنی قسطوں پر کوئی چیز لینا یا بیچنا، قسطوں پر خرید و فروخت 3 شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ اگر اس میں یہ 3 شرطیں پائی جائیں تو بے بالتقسیط جائز ہے۔
ایک تو ہے کہ چیز طے ہو، کون سی چیز ہے، یہ مثلا یہ موبائل ہے، جو قیمت طے ہو، اس موبائل کی قیمت کتنی ہے، اور تیسرے مدت طے ہو، کتنی مدت میں آپ دیں گے. یہ تین چیزیں ہیں، چیز طے ہو، قیمت طے ہو، مدت طے ہو، تین طے ہونا چاہیے. چیز طے ہو کہ کون سی چیز بیچی جا رہی، خریدی جا رہی، اس کی قیمت طے ہو، دو، اور تیسرے مدت طے ہو. یہ تین شرطیں ہیں بیع بالتقسیط کے جواز کے لیے. اب آپ دیکھیں اس میں تھوڑی تفصیل لے لیں. اس طرح کی کم و بیشی جائز نہیں کہ متعین وقت سے پہلے دے دے تو جو متعین قیمت ہے اس سے کم ادا کرنا پڑے، اور اگر متعین وقت کے بعد دے تو متعین قیمت سے زیادہ ادا کرنا پڑے. یہ سود ہو جائے گا. نیز اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں سودا کر لیتا ہوں مگر اضافہ نہیں ہونے دوں گا، تو چونکہ یہ سودا ایک باطل شرط پر قائم ہے لہذا یہ بھی جائز نہیں ہوگا. ایک آدمی کر لیتا ہے ایسا اور دل میں یہ رکھتا ہے کہ بھئی مدت پوری ہونے سے پہلے میں دے دوں گا، اضافہ نہیں ہونے دوں گا، لیکن کم سے کم وہ سود کے اوپر، ایک باطل چیز کے اوپر وہ تیار تو ہوا. یہ صحیح نہیں ہے. لہذا بیع بالتقسیط تین شرطوں کے ساتھ جائز ہے. چیز طے ہو، چیز کون سی ہے، قیمت طے ہو کتنے کی ہے، اور نمبر تین مدت طے ہو کہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ یہ تک. اور اس طریقے کی کمی بیشی جائز نہیں کہ اگر 3 مہینے کی مدت دی گئی ہے، اگر 3 مہینے سے پہلے وہ رقم ادا کر دیتا ہے تو تھوڑا کم دے گا، اور اگر 3 مہینے جو مدت متعینہ ہے اس کے آگے اگر بات چلی جائے تو اس کو زیادہ رقم دینی پڑے. اس طریقے کی کم و بیشی جائز نہیں ہے. بقیہ ان تین شرطوں کے ساتھ بیع بالتقسیط یعنی قسطوں پر لین دین جائز ہے. ایک سوال بہت اہم آ رہا ہے، میت کی طرف سے افطاری کروانا کیسا ہے؟ میت کی طرف سے افطاری کروانا کیسا ہے؟ فضیلت الشیخ سیف الرحمن الصلہ المدنی کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں مساجد یا دیگر جگہوں پر جو اجتماعی افطار پارٹیاں دی جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور سلف کا زمانہ ان سے خالی نظر آتا ہے. نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں، یعنی خیر القرون میں یہ عمل کہیں دکھائی نہیں دیتا کہ لوگ افطار پارٹیاں کرواتے ہوں. تو سلف کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، لہذا یہ عمل غلط ہے. اس لیے کہ صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں نہیں ہوا، لہذا افطاری کروانا حالانکہ مقتضی موجود تھا، اس لیے کہ حدیث میں اس کی فضیلت ہے من فطر صائما، اس کے باوجود مقتضی موجود ہونے کے بعد بھی ایسی کوئی اجتماعی محفل منعقد نہیں کی گئی افطار پارٹی کے نام پر، لہذا یہ عمل غلط ہوگا. فرماتے ہیں آگے یہ شیخ سیف الرحمن صاحب کہ اجتماعی افطار عمل رسول اور سلف سے خارج ہے. انفرادی طور پر کسی کو کھانا یا کسی کے گھر کھانا پہنچانا تو درست ہے کیونکہ یہ فطری عمل ہے، اس کا جواز بھی ہے اور حدیث سے ثابت بھی ہے من فطر صائما. اجتماعیت یہ زائد ہے، کسی کو افطاری کروا دینا، گھر پر افطاری بھجوا دینا، یہ تو بہرحال ایک مستحسن عمل ہے اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. اب اس پر اجتماعیت یعنی جمع کر کے لوگوں کو افطار پارٹی کروانا، یہ اجتماعیت یہ زائد شے ہے اور لہذا یہ عمل زائد محتاج دلیل ہے. یہ جو آپ اجتماعی طور پر کر رہے ہیں، اجتماعیت یہ ایک زائد چیز ہے اور اس زائد چیز کے اوپر دلیل چاہیے، یہ چیز محتاج دلیل ہے. رہا دوسرا مسئلہ کہ میت کی جانب سے افطار کرا سکتے ہیں کیا نہیں، تو اس سلسلے میں علماء کرام کے اختلاف ہے. شرعی تعلیمات اور نصوص قرآن و حدیث کا بغور مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ میت کی طرف سے افطاری کرانا جائز نہیں ہے جی. اور شیخ ابو عبدالعزیز محمد یوسف مدنی، سیف الرحمن الصلہ المدنی اور
ہمارے دوست مفتی جامعہ اسلامیہ دریا آباد شیخ محمد جعفر انوار الحق الہندی حفظہ اللہ وغیرہ حفظہم اللہ وغیرہ کا یہ موقف ہے، یہی درست اور راجح ہے کہ میت کی طرف سے افطاری کروانا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ افطاری ایک عبادت ہے اور عبادت کے لیے ثبوت درکار ہے، مگر قرآن و سنت اور آثار سلف میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ نہ تو اللہ کے رسول نے کسی مردے کی جانب سے کبھی افطاری کروائی ہے اور نہ صحابہ و تابعین نے کبھی کسی میت کی طرف سے قربانی کروائی ہے، یہ افطاری کروائی ہے، جبکہ افطار کروانے کی فضیلت پر حدیث وارد ہے اور سلف اس کا غایت درجہ اہتمام بھی کرتے تھے۔ جیسا کہ حدیث ہے من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا۔ اچھا اصول بھی ذہن میں رکھیں، اصول یہ ہے کل خیر فی اتباع من سلفا وکل شر فی اتباع من خلفا، ہر بھلائی سلف کی پیروی میں ہے، منہج سلف پر چلیں، اور ہر برائی خلف کی پیروی میں ہے۔ اس لیے کہ وہ حدیث بھی ہے مسلم کی ثم یاتی من بعد خلوف، یہ اصول یاد رکھیں، کل خیر فی اتباع من سلف، سلف کی اتباع میں ہر خیر ہے اور خلف کی اتباع میں ہر شر ہے، لہذا سلف نے نہیں کیا ہے، میت کی طرف سے افطاری نہیں کروائی، لہذا نہ کروائی جائے۔ جو لوگ اسے درست سمجھتے ہیں وہ اس کے جواز کے لیے اسے صدقے پر قیاس کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ قیاس باطل ہے، کیونکہ صدقہ ایک الگ عبادت ہے اور روزہ اور افطاری ایک بالکل الگ عبادت ہے۔ قیاس کے لیے شرط یہ ہے کہ مقیس اور مقیس علیہ میں کوئی شرعی فارق ہونا، جبکہ صدقہ اور افطاری میں شرعی فارق موجود ہے، اور اس طور پر کہ آپ بلا کراہت کسی کو بھی افطاری کروا سکتے ہیں، خواہ امیر ہو یا غریب ہو فقیر ہو، مگر صدقہ و زکوٰۃ پر صرف اور صرف فقراء و مساکین کا حق ہے، لہذا افطاری کو صدقے پر قیاس نہیں کر سکتے، یہ قیاس کے اسمال فارق ہے، اس لیے کہ افطاری کسی کو بھی کرا سکتے ہیں، امیر غریب سب کو، لیکن صدقہ امیر کو تھوڑی دیا جا سکتا ہے۔ مالداروں کے لیے صدقہ و زکوٰۃ کھانا جائز نہیں ہے، نہ کھلانا جائز۔ نیز میت کی طرف سے کھانا کھلانا یا افطاری کروانا ایک طرح سے کفار و مشرکین کی مشابہت قرار پائے گا، من تشبہ بقوم فہو منہم کے دائرے میں بھی آتا ہے۔ یہ ایک سوال اور ایک صاحب کا آ رہا ہے کہ اسلام میں کالا لباس پہننا کیسا ہے؟ آدمی کالا لباس پہن لے مکمل، شرٹ بھی کالی اور پینٹ بھی کالی، میں تو پہنتا ہوں جی۔ دلیل کیا ہے؟ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات غدات وعلیہ مرط المرحل من شعر اسود، صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح باہر نکلے کہ آپ کے جسم مبارک پر ایک موٹی چوکور لکیروں والی کالے بالوں سے بنی ہوئی چادر تھی، یعنی عام سی کھردری اور کم قیمت چادر تھی لیکن کالی تھی، لہذا کالا لباس آدمی پہن سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی چادر اوڑھی ہے، اور لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں نہ تو عورتوں سے تشبہ ہو، عورتوں سے مشابہت نہ ہو، اور کفار سے مشابہت نہ ہو، یہ ضروری ہے۔ اس طرح ایک روایت اور ملتی ہے ان جابر بن عبداللہ الانصاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ وقال قتیبۃ دخل یوم فتح مکہ وعلیہ امامۃ سوداء بغیر احرام، کہ جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، قتیبہ نے کہا کہ فتح مکہ کے دن بغیر احرام کے داخل ہوئے اور آپ کے سر مبارک پر سیاہ امامہ تھا، امامہ بالکل کالا تھا جی۔ تو بہرحال کالا لباس پہن سکتے ہیں، ممانعت کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اس کے برخلاف کالے لباس کے پہننے پر کے جواز پر دلیل ملتی ہے۔ ایک سوال اور آ رہا ہے کھڑے ہو کر پانی پینا کیسا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یجوز شرعاً شرب الماء واقفاً، کھڑے ہو کر کے پانی پینا شرعاً جائز ہے، لیکن الافضل والاکمل هو الشرب جالسا، لیکن افضل اور اکمل یہ ہے کہ آدمی بیٹھ کر پانی پیے، حیث ورد عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم النہی عن الشرب واقفا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر پینے کی ممانعت آئی ہے، لیکن ورد ایضا عنہ فعل صلی اللہ علیہ وسلم شرب الماء قائما من ماء زمزم،
کہ شرعی طور پر کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے، لیکن بہتر اور مکمل سنت یہ ہے کہ پانی بیٹھ کر پیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر پینے کی ممانعت وارد ہوئی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینا بھی عملاً آپ سے ثابت ہے، یعنی آپ نے منع کیا ہے لیکن آپ نے کیا ہے، منع کیا کہ کھڑے ہو کر پانی نہ پیو، لیکن آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا، مائے زمزم پیا، تو گویا کہ آپ کا قول موجود ہے نہیں کا، لیکن آپ کا فعل موجود کھڑے ہو کر پانی پینے کا ہے، لہذا تطبیق کیا ہوگی؟ یہ کہا جائے گا یہ جو تحریم تھی، ممانعت تھی، یہ تحریم کراہت کے لیے تھی، مکروہ تحریمی نہیں ہے بلکہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی یہ کراہت تحریم نہیں، تحریم کے لیے کراہت نہیں تھی۔ ایک روایت اور ہے، ان النزال قال اتى علی رضی اللہ تعالی عنہ علی باب الرحبۃ فشرب قائما فقال ان الناس يكره احدهم ان يشرب وهو قائم واني رايت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فعل كما رايتموني فعلت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر پانی پیا باب رحبہ پر، اور آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروہ سمجھتے ہیں، یکرہ ناپسند کرتے ہیں، اور دیکھو میں کھڑے ہو کر کے پانی پی رہا ہوں، دلیل یہ ہے کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعل کما رأیتمونی فعلت، اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کرتے ہوئے دیکھا ہے جیسا تم مجھے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو، یعنی میں کھڑے ہو کر کے پانی پی رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی کیا، تو جس میں ممانعت وارد ہے تو اس ممانعت کو کراہت تنزیہی پر محمول کیا جائے گا کہ ناپسندیدہ ہے لیکن آدمی کر سکتا ہے، یہ کراہت تحریمی نہیں ہے۔ یہ کچھ سوالات کے جوابات تھے جو اب حضرات کے سامنے پیش کیے گئے۔ اب بقیہ جو سوالوں کے جوابات ہیں وہ انشاءاللہ اگلے سنیچر کو دیے جائیں گے۔ تقریباً موصول بہت سارے سوالوں کے جوابات ہم دے چکے ہیں۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا